बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 59 से हम शुरू करेंगे। हमने पहले बात की थी सूरह अल-अनाम भी सूरह अल-अराफ भी दोनों के मुखातबीन कुरैश मक्का हैं। पहली सूरत में सूरह अल-अनाम में तौहीद, नबूवत और आखिरत के दलाइल आसमानों से ज़मीनों से गिरदो पेश से दिए गए। इस सूरत में सूरह अल-अराफ में यही दलाइल अल्लाह जो ताला दे रहा है, इनके दलाइल वो दे रहा है उन रसूलों की कहानियों से जिनके रस्तों से वो वाकिफ़ है, जिनके छोड़े हुए आसार से अच्छी तरह वाकिफ़ है। ज़ाहिर इनको यही दलाइल देने थे, पिछली किताबों के तो दलाइल इनको देने नहीं थे। तो तमहीद पूरी हो गई है। आयत नंबर 58 तक इसमें बताया कि ये इस्तकबार में पड़ गए हैं, ये गरूर में मुब्तला हैं, ये बड़ा धोखा होता है। और ये गरूर की बुनियाद उसने बता दी है, शायद इब्लीस की वजह से पड़ गई थी। ये उसी धोखे में चले आ रहे हैं, अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, हमारी आयत को झुटला रहे हैं। हक़ सामने आ गया, अल्लाह के नबी सामने खड़े हैं, उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़बान पे हक़ जारी है लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। किस लिए? इस्तकबार आड़े आ गया है इनके। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है तकब्बुर, इतनी ख़तरनाक चीज़। तो बता रही है कि देखो इनके पर अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। हमेशा हमारी सुन्नत रही है, हमारे रसूल आए हैं, उन्होंने पैगाम दिया है, जिन्होंने इनकार किया है वो दुनिया में भी भुगतते हैं, आखिरत में भी भुगतेंगे। तो अब यहाँ से सूरत अपने दलाइल को आगे बढ़ा रही है, रसूलों की उन रुदात से जिनमें इबरत है। दरअसल ये सिर्फ किस्से कहानियाँ नहीं है। उन्होंने क्या नाम रखा था इनका? असातीरुल अव्वलीन, गुजरे हुओं की कहानियाँ। ये कहानियाँ हैं ज़रूर, लेकिन ये कहानी सुनाने का मकसद क्या है? इनसे सबक हासिल करना। ये सबक सुन रहे हैं हम, इनमें कदर मुश्तरक है। इसलिए आपको पता चलेगा, हम आज ज़्यादा पढ़ रहे आए थे लेकिन इनको पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। किस लिए? कि एक असूल हमने पहले समझा हुआ है। ये असूल अल्लाह के आखिरी रसूल की ज़बान से ही जारी है। ये असूल वो इसी कुरान में ख़ुद भी सुना रहे हैं और पिछले रसूलों की रुदात भी इसी असूल के तहत सुनाई जा रही है। वो असूल क्या है? वो असूल ये है कि एक रसूल अल्लाह जब भेजता है, सिर्फ नबी नहीं बल्कि जब वो रसूल के मर्तबे पे आ जाता है, वो एक मुतय्यन कौम की तरफ आता है और ज़बान भी उन्हीं की बोलता है, उनमें से ही होता है वो। ऐसा नहीं होगा कौम फ़लाँ, ज़बान फ़लाँ, रसूल फ़लाँ। वो एक कौम की तरफ भेजाएगा, उनकी ज़बान बोलेगा, लोगों की तरफ जाएगा। वो फिर सबसे पहले उनके चुनीदा लोगों को मुखातिब करेगा, सरदारों को मुखातिब करेगा, बड़े लोगों को मुखातिब करेगा, अपने करीबी लोगों को बताएगा मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, ये अल्लाह का पैगाम है। फिर वो वक्त आएगा कि उसको सबको पैगाम पहुँचा देना होगा। इसे कहते हैं ये ख़बरदारी आम कर दो। एक एक शख्स को जो उसके दायरे ख्याल में होगा, उस वक्त सामने होगा, उस तक उसे पैगाम पहुँचाना होगा। किस रसूल को? हर रसूल को। ये हम पढ़ने जा रहे हैं, दलील देखने जा रहे हैं कुरान कैसे बात करता है। उसके बाद वो वक्त आएगा कि कुछ लोग मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। ये वक्त होगा कि रसूल को उस जगह से हटा लिया जाएगा। वो उसको अल्लाह के पास बुला के हटा लिया जाए या उस जगह से उसको हिजरत करवा दी जाए। बोलेगा अब तुम जानो, तुम्हारा काम, मैं इस जगह को छोड़ के चला। ये भी अल्लाह के हुक्म से छोड़ता है जगह वो। और दो ग्रुप बन जाएंगे, एक मानने वालों का और एक इनकार करने वालों को। जो मानेंगे, ईमान ले आएंगे, उनको दुनिया में भी सरफराजी मिलेगी, आखिरत में भी उनके ही दर्जे हैं। और जो इनकार कर देंगे, क्योंकि रसूल का इनकार किया है, तो मामला आखिरत पे नहीं छोड़ा जाएगा। इस दुनिया में अजाब देखकर ही मरेंगे वो, और आखिरत में जो होगा सो होगा। ये है रसूल और नबी का फ़र्क। कुरान में जितनी ज़्यादातर हम सुनते हैं रुदादें, वो रसूलों की रुदादें। उनमें से 6 रुदादें हैं सूरह अल-अराफ में। 5 छोटी छोटी हैं और मूसा अलैहिस्सलाम की रुदात हम पढ़ेंगे आगे जाके, वो तफसील से अल्लाह ने बयान की है। अब देखें, हमने अगर रसूल समझ लिया है तो ये इन सब में नज़र आता है आपको होता हुआ, और सारे रसूलों की रुदात में नज़र नहीं आता। यही बिल्कुल जो कुछ हमने लिखा है तमाम रसूलों के बारे में, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बिल्कुल यही है। 13 साल मक्का में रहे थे वो, ये उन्होंने किया था। वो मुतय्यन कौम की तरफ भेजे गए थे, वो उनकी ज़बान अरबी बोलते थे। उन्होंने पहले सरदारों को मुखातिब किया, अपने करीबी लोगों को मुखातिब किया, फिर अवामुन्नास को मुखातिब किया। फिर वो वक्त आ गया, उनको हिजरत करके जाना पड़ा, बोलना पड़ा लकुम दीनकुम वलिया दीन, बरात का इजहार किया। फिर क्या हुआ? मोमिनों को सरफराजी मिली, दुनिया में भी मिली, आखिरत में भी मिलेगी सहाबा की जमात को, और जो मानता जाएगा। और काफिर पर अज़ाब आया, दुनिया में भी आया, आखिरत में भी आना है। यही हर रसूल की कहानी है। आखिर रसूल की बारी में ये सारी कहानी कुरान ने रिकॉर्ड कर ली है, और पिछले रसूलों की भी कहानियाँ कुरान ने रिकॉर्ड करके मैं सुना दी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ से शुरू हो रही है सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 59। सब बताने के बाद हमने तो हर चीज़ बार बार फेर के तुम्हें बताई है, लेकिन ये किन के लिए है? शुक्रगुजारों के लिए है। लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने भेजा नूह को उसकी कौम की तरफ, इला कौमिही,
فقالا کیا بولا نوح نے اپنی قوم کو، یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، کوئی نہیں ہے تمہارا معبود سوائے اللہ کے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اخاف علیکم تمہارے بارے میں بہت ہی برے عذاب میں پھنس جاؤ گے، وہ دن آ جائے گا جس دن بہت برا عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر۔ یہ دنیا کے عذاب کی بات تو ہے، آخرت میں بھی عذاب آئے گا۔ وہ کس عذاب سے ڈرا رہے ہیں دیکھیں، قال الملأ من قومہ، قوم کے بڑے لوگوں نے کہا، قوم کے سرداروں نے کہا، یعنی کہ ہمارے رسول کے معاملے میں ابو جہل ابو لہب نے کہا، سارے رسولوں کی کسی رسول کی کوئی ردات بدلتی نہیں ہے کبھی۔ تو یہ قرآن کی قدر مشترک ہے، کیا شاندار دلیل دے کر کھڑا ہوا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے رسول آئے اور یہ سب نہ ہو۔ قال الملأ من قومہ انا نراک فی ضلال مبین، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو، تم ہمیں کیا بحث کر رہے ہو، ہم تمہارے بارے میں دیکھ رہے ہیں تم گمراہی میں ہو۔ قال یا قومی لیس بی ضلالہ، انہوں نے کہا اے میری قوم کون سی ضلالت، کون سی گمراہی، میں کہاں سے گمراہی میں آیا، ولکنی، بلکہ معاملہ تو یہ ہے رسول من رب العالمین، میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا، تم مجھے کہہ رہے ہو میں گمراہی میں ہوں، یہ کیسے کہلاتا ہے کوئی رسول؟ کہنے کے تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے کیا غلط بتایا ہے۔ رسول کی شان کیا ہے؟ جب وہ کچھ کہتا ہے، نہ کسی کا ضمیر، نہ کسی کا نفس، نہ مروجہ علم، نہ کوئی معاشرے میں پھیلے ہوئے جو سلیم اصول ہوتے ہیں، وہ کہہ ہی نہیں سکتے یہ کیا بات کر دی، یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ کیسا رسول ہے جو جھوٹ کو سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو کہے گا اپنی فطرت گواہی دے گی ٹھیک کہہ رہا ہے، علم گواہی دے گا ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ کتاب جگمگا رہی ہے، آج تک دیکھ لیں اس کو، کسی معیار پہ برت کے دیکھ لیں، پرکھ کے دیکھ لیں، نکلے گا۔ ابلغکم، میں کس چیز کا ابلاغ کر رہا ہوں، رسالات ربی، اسی پیغام کا جو میرے رب کی طرف سے ہے، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، وانصحوا، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، لکم، تمہارے لیے، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ ظاہر ہے مجھے وہی کے ذریعے مل رہا، وہی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے کتنے آسان لفظ آ رہے ہیں، سب پڑھے ہوئے ہم نے، اب کوئی لفظ شاید ہی ایسا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اوا عجبتم، تمہیں یہ تعجب ہے، عجیب ہم بھی کہتے ہیں، اوا عجبتم، یہ تو عجب کرتے ہو تم، ان کہ جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی یاد دہانی، یہ تعجب کر رہے ہو، علی رجل منکم، لیکن کس کے ذریعے آ رہا ہے، تمہارے ہی ایک آدمی پر، میں تمہاری قوم کا ہوں، تمہاری زبان بولتا ہوں، میں ایک مرد تم میں سے ہی ہوں، تمہاری قوم کے ایک آدمی کے ذریعے تمہیں خبردار کیا، یہ تعجب ہے تمہیں، لینذرکم، تاکہ تمہیں خبردار کروں، ولتتقوا ولعلکم ترحمون، تاکہ تم تقوی اختیار کر کے اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جاؤ، تم پہ رحم کیا جائے۔ ان پہ عجیب کیا لگ رہا ہے، یہ تو ہماری جیسی ہے، اس کو تو ہم جانتے ہیں، اس کے تو باپ کو ہم جانتے ہیں، یہ تو کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے ہم میں سے، یہ تو انسان ہے، کوئی فرشتہ آتا۔ پہلے رسول سے یہی اعتراض ہے، آخری رسول پہ بھی یہی اعتراض ہے، اور ہمارا مزاج بھی بن گیا ہے کہ جو شان ہے جب تک اس کو بدل کے سپر نیچرل نہ کر دیں، کوئی معجزے میں نہ ڈال دیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی بڑی بات ہی نہیں ہوئی۔ فرشتے ہی بیچ میں آئے، جنات ہی بیچ میں آئے، دیوار ہٹ کے کچھ اور ہی نظر آئے تو دین کی کوئی بڑی بات مانتے ہیں ہم۔ ایک عظیم الشان انسان جو گوشت پوست کا ہو، محسوس کرتا ہو، سینے میں دل رکھتا ہو، 6 بچے اپنے ہاتھوں سے دفنائے جس نے، اور وہ دین پہ ایسے کاربند ہو کے دکھائے، وہ دین کا نمونہ چھوڑ کے جائے، اس کو ہم کوئی شان ہی نہیں سمجھتے۔ ہم جب تک ان کو مافوق الفطرت قرار نہ دلوا دیں، نہ دے دیں، نہ سمجھ لیں، ہمارا دین ہی پورا نہیں ہوتا۔ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان پہ یہ اعتراض ہو رہا تھا کہ تمہیں یہ اعتراض ہے، اس کو عجیب سمجھ رہے ہو، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ جی ہاں، اللہ کے رسول انسانی ہوتے ہیں جو انسانوں میں بھیجے جاتے ہیں، وہ گوشت پوست کے ہی ہوتے ہیں، ان کی اولادیں ہوتی ہیں، وہ جیتے بھی ہیں، وہ دنیا گزارتے بھی ہیں، وہ دنیا سے تشریف بھی لے جاتے ہیں۔ فکذبوہ، پھر کیا کیا، انہوں نے جھٹلا دیا۔ فانجیناہ والذین معہ، پھر ہم نے بچا لیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو تو جھٹلایا گیا، فانجیناہ، ہم نے بچایا، والذین معہ، کس کو، اس نوح کو بھی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ ہوئے، فی الفلک، اس کشتی پہ سوار ہو گئے جو اس نے بنائی، وغرقنا الذین کذبوا، اور ہم نے غرق کر دیا ان کو جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، انہم کانوا قوما عمین، بلا شبہ وہ اندھے تھے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا لیکن تھے وہ اندھے۔ کیا جھٹلایا انہوں نے، کیا نہ دیکھ سکے اللہ کی نشانیوں کو، لہذا وہ اندھے قرار پائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، قرآن میں پڑھیں گے جا کے، جب وہ اٹھیں گے اس دن اندھے تو کہیں گے اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا، دنیا میں تو ہم دیکھا کرتے تھے، اللہ نہیں، تم وہاں بھی اندھے ہی تھے، آج یہ روشنی بھی جاتی رہی۔ یہ جواب دے گا اللہ ان کو۔ یہ پورا ہو گیا نوح علیہ السلام کا، دیکھ لیے وہ قدر مشترک، بڑوں کو مخاطب کیا، لوگوں کو بتایا، ساری باقی ردات پڑھ لینے کے انتظار کیا، جو ساتھ میں آیا بچ گیا کشتی پر،
اور جو نہیں آیا غرق کر دیا گیا. وہی ہم نے جو پہلا اصول پڑھا. دیکھیے دوسرے رسول کی شان, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی بھیجے, ظاہر ان کی قوم میں سے آنے, ان کی زبان بولتے میں آنے, ان کے بھائی ہود. قالا, کیا کہا انہوں نے, یا قوم اعبدوا اللہ, وہی کہا. ہر رسول ایک ہی بات کرے گا, اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی, ما لکم الہ غیرہ, کوئی نہیں ہے تمہارا الہ سوائے اللہ کے. یہی سب کا پیغام ہے, توحید کا پیغام. افلا تتقون, تو پھر بھی خبردار نہیں ہوتے, تقوی اختیار نہیں کرتے, یہ جاننے کے بعد بھی وہی الہ ہے, اور کہاں پھرے جاتے ہو. قال الملأ الذین کفروا, بڑوں نے کہا, قوم کے بڑوں نے کہا, کفروا من قومی, ان کے قوم کے بڑوں نے کفری کیا, انا نراک فی صفاحۃ و انا نظنک من الکاذبین, ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم کسی بے وقوفی میں پڑ گئے ہو, اور ہمارا تو تمہارے بارے میں یہی گمان ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو. انہوں نے کہا تھا تم گمراہوں میں سے ہو, وہی لفظ ہے. ان کو کہا ہمیں تو لگتا ہے کہ تم ٹھیک بات کر رہے ہو, تم تو بے وقوفی کی صفاحت کی باتیں کر رہے ہو. قالا, انہوں نے کیا فرمایا, خود نے کہا علیہ السلام ہے, یا قومی لیسا بی صفاحہ, میں ہرگز بے وقوفوں میں سے نہیں ہوں, ولکنی رسول من رب العالمین, میں تو اللہ کے رسولوں میں سے ہوں جو رب العالمین ہے ان کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, میں کوئی بے وقوفی میں نہیں ہوں, وہ تو تم کر رہے ہو دراصل. ابلغکم رسالاتی ربی, میں تو ابلاغ کر رہا ہوں, بیان کر رہا ہوں, پہنچا رہا ہوں اس پیغام کو جو میرے رب کی طرف سے ملا ہے. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین, اور میں تو بہت ہی امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں تمہارے لیے, یعنی کہ بالکل وہی کہہ رہا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں ملاتا, کوئی رسول اپنی طرف سے کچھ کبھی بھی نہیں ملاتا. آپ کو ماننا ہو, آج بھی سننا ہو, جاننا ہو, یقین کرنا ہو, اللہ کے رسول کیا پیغام دے کے گئے, کسی بھی ملاوٹ سے پاک, صرف ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے قرآن, بس. نہ اس سے پہلے کچھ, نہ اس کے بعد کچھ. وہ جو کچھ بھی اس کے تابع کر کے پڑھا جانا چاہیے, ورنہ ملاوٹ ہو جاتی ہے. ناصح امین, بالکل امانت دار نصیحت کرنے والا. اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم, تمہیں یہ عجیب لگ رہا ہے کہ تمہارے رب کے پاس سے نصیحت آ گئی ہے تمہارے لیے, وہی بات. الی رجل منکم, اور وہ آئی ہے تمہارے میں سے ایک آدمی کے اوپر, وہی تو ان پہ آئی ہے. لینذرکم, تاکہ تمہیں خبردار کرے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوح, یاد کرو اللہ نے کتنا بڑا کرم تم پہ کیا ہے کہ تمہیں بادشاہت دے دی ہے, خلیفہ بنا دیا اس دنیا میں قوم نوح کے بعد. وَزَادَكُمْ فِي خَلْقِ بَسْطَةٍ, اور تمہیں قد و قامت میں, طاقت میں بھی تمہیں کتنا بلند کر دیا اس نے. فَاذْكُرُوا آلَائِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تو اللہ کے اس کرم نوازی کو, اس کی اس شان کو یاد رکھو تاکہ فلاح پاؤ. بہت کچھ ہے, طاقت جسمانی ہو, طاقت مالی ہو, طاقت علمی ہو, اللہ کی دین سمجھ کے استعمال کرو, برتو, فلاح پاؤ گے. اس کو اپنا کس سمجھو گے, غرور میں مبتلا ہوگے, برباد دنیا بھی اور آخرت بھی. یہ پیغام دے رہے ہیں وہ. قالو, کیا کہا انہوں نے, اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ, تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا, اور ہم چھوڑ دیں ان سب کو جو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے. ہمارے باپ دادا کے دین کی کوئی بات کرو تو کرو, یہ کیا نئی بات ہم سے کر رہے ہو, ہم تو اس دین پر ہیں جو ہمارے باپ دادا کا دین ہے. یہ باپ دادا بڑوں کی مثال حق کے آگے اللہ دیکھیں کیسی دیوار پہ مارتا ہے, ہمیشہ ہر دفعہ مارتا ہے کہ حق کے مطابق ہے باپ سر آنکھوں پہ, حق کے مطابق ہے آبا و اجداد سر آنکھوں پہ, حق کے مطابق ہے پڑھانے والے سر آنکھوں پہ, حق کے مطابق نہیں ہے, یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے, وہ مانتا ہی نہیں اس دلیل کو. کہ انہوں نے کہا کہ چھوڑ دیں باپ دادا کے دین کو. فاتنا بما تعیدنا, تو لے آؤ جو جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو. تم کیا کہہ رہے ہو کہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو اللہ بجائے گا, لے آؤ عذاب. فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین, اگر تم سچے ہو اے ہود, لے آؤ جو عذاب لانا ہے ہمارے اوپر. قالا قد وقع علیکم من ربکم, اس نے کہا واقع ہونے کو ہم بھی جانتے ہو کے رہنے والا, قد وقع, یہ تو ہوگا ہی ہوگا تمہارے لیے, تمہارے رب کی طرف سے, رجس و غضب, تمہارے اوپر ذلت غلاظت بھی آنی ہے اور غضب بھی ہونا ہی ہونا ہے. اب اتجادلونی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, تم اس بات ان ناموں سے میرے لیے ساتھ جھگڑتے ہو, اپنے جھوٹے خداؤں سے جس کی کوئی دلیل تمہارے نہیں ہے سوائے تمہارے باپ دادا نے تمہیں نام سنا دیے ہیں کہ وہ بھی خدا ہے, وہ بھی خدا ہے, وہ بھی خدا ہے, وہ بھی بڑا ہے, وہ بھی بڑا ہے, وہ بھی بڑا ہے. کوئی دلیل اللہ نے تو اتاری نہیں, نہ دلیل موجود ہے. تم ان کے فرضی نام لے کے مجھ سے جھگڑا کرتے ہو, کیا دلیل بتا رہے ہو, کس سے نام سنا ہے, سمیتموها انتم وآباؤکم, جو تم نے سن رکھی اور تمہارے باپ دادا نے سنے تھے. ما نزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری ان کے لیے کبھی, نہ آج ہے تمہارے پاس. فانتظروا, لہذا فانتظروا, فے آتا ہے جملہ جوڑنے کے لیے بھی, اور کوئی چیز جب جلدی ہونی ہوتی ہے تو فے آتا ہے عربی میں.
फंतज़िरू, लिहाजा इंतज़ार करो, ये तो तुमने कर लिया जो करना था। इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ। काम तो तुमने तो अपना अंजाम अपने हाथों से बना लिया, इनकार कर दिया, अब देखो क्या होता है। फंजयनाहू, उस हूद को तुमने बचाया, वल्लदीना माहू, और उनको भी बचाया जो उसके साथ थे, बिरहमतिम मिन्ना, अपनी रहमत के ज़रिए, व क़ताना, और क़ता करते हैं काटने को, क़ता ताल्लुक़ात हम भी कहते हैं, व क़ताना दाबिर लदीना कज़्ज़बू, जड़ ही काट दी उनकी जिन्होंने इनकार किया था। अल्लाह अकबर के अल्फाज हैं, जड़ ही काट के रख दी। बिया दाबिर लदीना कज़्ज़बू भी आए थी ना, वमा कानू मुमिनीन, जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था और वो ईमान वालों में से नहीं थे, लाने वालों में से नहीं थे, जड़ ही काट दी अल्लाह ने। देखें वही बात, वही मैसेज, वही पैगाम, वही रसूल, वही उनका रवैया, माना, इनकार किया, जड़ें कटवाई। आज की आखिरी रुदाद आ गई, इसीलिए आसानी से हम पढ़ लें, देखो टाइम कम गुजरेगा, आयतें ज़्यादा चाहेंगी क्योंकि बात आसान हो गई। वला समूद अखाहुम सालिहा, और समूद की तरफ उनका भाई भेजा हमने सालेह, उन्हीं की कौम, उन्हीं की ज़बान, उन्हीं के अंदर से। क़ाला या कौम अब्दुल्लाह, कहा उसने ए कौम इबादत करो अल्लाह की, मा लकुम इलाहिन गैरू, अब तुम समझ गए कोई नहीं उसी के अलावा तुम्हारा इलाह। क़द जाअतकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम, आ गई तुम्हारे रब की तरफ से खुली हुई निशानी तुम्हारे लिए। कौन? उसका ये रसूल और पैगाम जो वो दे रहा है। हाज़िही, उन्होंने क्या कहा था? जब वो मांगता है ना कोई निशानी, इसीलिए निशानियाँ देता नहीं है, कहता है जिस दिन फरिश्ते उतरते हुए दिखा दिए फिर बचेगा नहीं पीछे कुछ। जिस दिन कोई निशानी मांगी और पूरी कर दी फिर बचेगा नहीं कुछ। ईसा के हवारियों ने कहा मायदा उतरता हुआ दिखा दें, उन्होंने कहा अल्लाह ने कहा दे तो दूंगा, उसके बाद अगर इनकारी हो गए तो अजाब ऐसा होगा कि दुनिया में आलमीन में ऐसा अजाब भी किसी पे न आया होगा। या ये करता है फिर अल्लाह, या तो मानो बगैर देखे, अनदेखे, अंधा ईमान नहीं, रसूल भेजता है, किताबें भेजता है, अनदेखे पर ईमान लाओ। ना अंधा ईमान और ना आंखों से देखने की ख्वाहिश, ना आंखों से देखने को दीन समझना, ये इंपॉर्टेंट बात है। हादिही नाक़तुल्लाह, ये रही अल्लाह की ऊँटनी, अल्लाह की ऊँटनी। अब वही बात, हमने इसको भी बनाया है कि पहाड़ में से पत्थर निकाल के ऊँटनी बना दी। नाक़तुल्लाह, हम भी कहते हैं कुर्बानी के जानवर को अल्लाह की नज़र हुआ हुआ जानवर है ये अब ईद पे कुर्बान किया जाएगा, ना उसको दिक्कत देते हैं, ना सफारी करते हैं उस पर, ना उसको उससे पहले ज़िबा करते हैं, ये अल्लाह की नज़र की जानवर होता है। अगर वो पहाड़ से निकाल के ऊँटनी ले आते तो मज़ीद किसी निशानी की ज़रूरत क्या दी है? तो मानो या इनकार करो, मरो। तो फिर ये क्या कहना था जब तक ये पानी पीती रहे, चढ़ते रहे, खाते रहो, उसको नुकसान पहुँचाओगे तो मारे जाओगे। ये बता रहा है कि वो उनकी ही मुतय्यन करदा एक ऊँटनी थी, लोग कहे उन्हीं की ऊँटनी थी, ज़रा बड़ी साइज़ की भी थी, तगड़ी ऊँटनी थी। उन्होंने कहा हाँ दही नाक़तुल्लाह, मैंने इसको निशानी मुकर्रर कर दिया, नज़र कर दी अल्लाह की, अब ये अल्लाह की ऊँटनी है, जहाँ चाहेगी लकुम आया, ये है तुम्हारे निशानी। फ़ज़रूहा ताकुलु फ़ी अर्दिल्लाह, अब इसको छोड़ दो अल्लाह की ज़मीन पर खाने पीने के लिए, इसके रास्ते में कोई नहीं आए, इसको ना पानी से कोई रोके ना खाने से कोई रोके, जहाँ चाहे से खाएगी। देखिए कितना बड़ा सरदारों को लिए चैलेंज कर दिया। 4 दिन पहले एक सरदार ने एक और ऊँटनी को मार दिया, कुल्हाड़ियाँ चला दी उस पर। कितना बड़ा है कि एक आम आदमी कह रहा है कि देखो ये ऊँटनी है, तुम तो किसी जानवर को अपने खेत में आने नहीं देते, मैं कह रहा हूँ ये अल्लाह का मुकर्रर करदा जानवर है, इसको कोई हाथ ना लगाए। बताइए वो सरदार जो अल्लाह के रसूल का इनकार कर रहे हैं, ये कैसा उन पर गुजरा होगा टाइम, कि क्या मतलब हमारे खेत में मजाल किसी की जानवर दाखिल हो जाए, हम तो उसको छोड़ते हैं ना उसके मालिकान को, इस ऊँटनी को कौन बर्दाश्त कर रहा है? क्या इम्तिहान में डाला अल्लाह ताला ने, और निशानी रख दी सामने लाके। ताकुल फी अर्दिल्लाह, ये खाएगी, चरती फिरेगी अल्लाह की ज़मीन में से। वला तमस्सूहा बिसू, हरगिज़ इसको हाथ मत लगाना किसी बुरे इरादे से। देखिए क्या, एक तो उसको अल्लाह का रसूल नहीं मान रहे, वो कह रहा है एक अल्लाह की इबादत करो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और जब वो कहते हैं ले आओ जो लाना है करो, ये रही ऊँटनी, अब जो हाथ लगाएगा बचेगा नहीं। बताइए सरदारों पे क्या, गुरूर करने वालों पे क्या गुजर रही है। तो गुरूर में जाओ, शैतान के साथ जाओ, अंजाम देखो। फ़याख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम, अगर ऐसा तुमने किया तो पकड़ेगा तुम्हें बहुत ही दर्दनाक अज़ाब। ये पैगाम दिया, वज़्कुरू इज़ जालकुम खुलफ़ा मिन बादि आद, याद करो अल्लाह की मेहरबानी, उसने तुम्हें बादशाहत दे दी, जानशीन बनाया दुनिया का आद के बाद। उन्हीं की बाक़ियात में से थे समूद। आज भी इनके खंडरात कहाँ हैं? अगर आप सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर की तबुक की तरफ से पेट्रा की तरफ जाएँ, जॉर्डन की तरफ, इन्हीं रस्तों में सारी सयाहत होती है, जो बाक़ियात की खो नहीं गई, इन्हीं रस्तों से गुजर के जाते थे। ये कुरैश भी आज भी जो जॉर्डन गया हो, सर गए, मैं जा चुका हूँ, देख चुका हूँ आंखों से, ये सारे बाक़ियात में मौजूद है। ये दुनिया आती है देखने के लिए। तो ये वो कौम है, बड़ी आज़िमुश्शान कौम, पहाड़ों पे बनाने वाली, अपने आप को बड़ा तुरम खान समझने वाली। याद करो अल्लाह ने तुम्हारे पर मेहरबानी की थी, तुम्हें ज़मीन का बादशाह बनाया था। वह बव्वाकुम फिल अर्द, और ठिकाना दिया था तुम्हें ज़मीन पर।
تتخذون من سہولیہ قصورا، تم تو نہ صرف زمین پر محلات بناتے ہو، وتنحتون الجبال بیوتا، بلکہ بلند بہار پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنا لیتے ہو۔ قوت ہے نا تمہارے پاس، صلاحیت ہے، قوت ہے۔ فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، اس کی شان کو یاد رکھو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پہ فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو۔ یہ نہیں ہے اچھا طریقہ، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو، شکر گزار بنو۔ قال الملأ الذین استکبروا، تو قوم کے بڑوں نے کہا استکبار کرتے ہوئے، من قومہ، قوم میں سے، للذین استضعفوا، ان کے بارے میں جو کمزور تھے، بظاہر جو ایمان لے آئے تھے، لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل، کہ تم اس پر ایمان لائے جو اس نے کہا، اور یہ کہہ رہا ہے میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے۔ کمزور لوگوں سے کہا جو ایمان لائے، اپنے طور پہ ان کو کمزور سمجھتے ہوئے، من ربی، کہ تمہارے رب کی طرف سے کہتا ہے میں اپنے رب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، تو ان بظاہر کمزور لوگوں نے جواب دیا ہاں ہم تو ایمان لائے اس پر، ہمیں تو یقین آ گیا۔ قال الذین استکبروا، ان لوگوں نے کہا جو استکبار میں پڑے، انا بالذی آمنت به کافرون، ہم تو انکار کرتے ہیں اس کا جس کا تم ایمان لا رہے ہو، ہم نہیں مانتے، ہم انکاری ہیں۔ فعقروا الناقہ، اور جب اس ذام میں آئے، اس تکبر میں آئے، تو انہوں نے اس کے ٹانگ کے پچھلے حصے کے پٹھے جو اونٹوں کو مارنے وہ کاٹ، جسے کوچے کاٹنا کہتے ہیں، ہیم سٹرنگ کر دیا اس کو، وہ نہ کھڑی، وہ کرپلنگ کہتے ہیں اس کو، نہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور خون بہ بہ کے اونٹ مر جاتا ہے اس طرح۔ تو ان کے سردار اٹھا تو ایک ہی تھا، لیکن سب نے کیونکہ ساتھ دیا تھا نے ساری قوم کو رکھا۔ فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربہم، اس نے کیا کیا، سرکشی اختیار کی اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ وقالوا یا صالح ائتنا، اور کہا صالح لے آؤ، بما تعیدنا، جس کا تم ہم سے بار بار کہتے رہو، میں نے تو جو کرنا تھا کر دیا، لاؤ کیا لاتے ہو، ان کنت من الصادقین من المرسلین، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو لے آؤ جو لانا تھا۔ فاخذتهم الرجفہ، تو پھر ایک جھٹکے نے ان کو آ لیا، ہوائیں بھی چلی، سرسر بھی چلی، جھٹکے بھی آئے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے گرے پڑے رہے، ایسے تباہ ہوئے۔ اب صرف کیا رہ گیا، نہ وہ جسم رہ گئے، نہ وہ خلقت رہ گئی، نہ وہ عاد رہ گئے، نہ وہ سمود رہ گئے، عبرت والوں کے لیے ان کے کھنڈرات رہ گئے۔ سیرو فی الارض، اور دیکھو، گھومو پھرو اس دنیا کی سیر کر کے دیکھو کہ کیا ہوا انکار کرنے والوں کو، جب قرآن کا میسج رہ گیا، جاؤ دیکھ لو آنکھوں سے، ان کے پہاڑ دیکھو کیسے لوگ تھے، ان کے تراشے ہوئے اسٹرکچر دیکھو، اور پوچھو کہاں ہیں، کیا بچا، کھنڈرات، کیا بچا، عبرت کا نشان، یہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ٹورزم نہیں ہو رہی، یہ صرف کھنڈرات نہیں ہے، عبرت پکڑو ان میں سے، جاؤ دیکھو، عبرت پکڑنے کے لیے ہے۔ فتولی عنہم وقال یا قومی، آخر وہ پھرا پلٹا اور کہا میری قوم، لقد ابلغتکم رسالتا، میں نے تو رسالت کا پیغام پہنچا دیا، ربی جو میرے رب کی طرف سے تھا، ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، اور نصیحت میں نے کر دی، لیکن لگتا ہے تم ان لوگوں میں سے ہو جو نصیحت کو اچھا سمجھتے ہی نہیں۔ بس یہاں صدق اللہ العظیم، آج کا ہمارا پورا ہو گیا الحمدللہ۔ آسانی سے دیکھیں ہم نے کتنا پڑھا، ساری ایک ہی آیت، ایک ہی طرح کا میسج تھا۔ ایک امپورٹنٹ بات بتاؤں ابھی قرآن کی، انہوں نے انکار کیا، دیکھیں عذاب بھی آ گیا۔ اب یہ جملہ کہاں سے آ گیا، وہ پلٹا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں نے تو تمہیں پیغام پہنچا دیا اور میں نے نصیحت کر دی ہے تمہارے لیے، لیکن تم نصیحت ماننے والے نہیں ہو۔ مردوں کو نہیں سنا رہے، قرآن اتنے غضب میں سب کچھ بیان کر رہا ہے، انکار کرنے کے ساتھ ہی اس نے عذاب سنا دیا۔ یہ انتظار نہیں کیا کہ پہلے یہ بتاتا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میری بات مان لو، لیکن اگر یہ کہہ کر وہ بتاتا تو جیسے غضب کا تھوڑا سا وقفہ آ جاتا غضب میں، وہ وقفہ تک قرآن نے اپنے بیان سے بھی بتایا آنے نہیں دے رہا ہوں۔ یہی اس نے جب آگے پڑھیں گے سورہ ہود میں جا کے، نوح علیہ السلام کی جب ان کے بیٹے کو غرق کیا، اللہ نے یہی کہا ہے، جب کہا جائے کہیں گے نا یا بنی برکم معنا، اے میرے بیٹے آ جاؤ میرے ساتھ، اور وہ منع کرے گا نہیں میں تو پہاڑی پہ چڑھ گیا ہوں، دیکھیے گا وہاں جا کر یہی بیان رہے گا کہ موج آئی نکل گئی، اور وہ پھر کہتے ہی رہ گئے، کہہ تو پہلے ہی رہے تھے وہ، لیکن تب بتا رہے کہ ہم نے انتظار نہیں کرنا تھا، اس سرکش کو ہم نے غرق کر کے ڈالنا تھا۔ بیان بھی زور کا رکھتا ہے قرآن، تو اللہ تعالیٰ ہماری انسیت کو بڑھائے، ہم واقعی عبرت پکڑیں۔ یہ اللہ کے آخری رسول کی زبان سے پچھلے رسول کی ردادیں جاری ہیں، سب میں ایک ہی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، ہر رسول کے ساتھ میری سنت یہی رہی ہے، یہ سنت اللہ ہے، اللہ کا طریقہ کار، کبھی اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ آخری رسول کے بھی ماننے والوں کو سرفرازی ملے گی، انکار کرنے والے دنیا میں بھی عذاب دیکھیں گے، دیکھا، اور آخر میں عذاب دیکھیں گے۔ ہم بس ان لوگوں میں سے آ گئے جن کو مہلت ملی وہ ہے قیامت تک کی۔ جھوٹے ہم کس بلا کے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہم کس بلا کے، کم تولنے والے ہم کس بلا کے، کیا ہم نہیں، ہم مہلت میں ہیں۔
لیکن کیا ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا ہماری نسلیں سدھر نہیں سکتی؟ کیوں نہیں سدھر سکتی؟ کیا ہم خوش نصیب نہیں ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔